الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی 70 اور 71 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کے من جانب اللہ ہونے کے گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی تھی۔ اس سے پہلی والی آیات میں بھی اہل کتاب کو جہاں دعوت دی گئی اور ان کے مکر و فریب کو بیان کیا گیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے گمراہ ہو جاوے، ان کو بھی راہ راست سے ہٹا دیا جاوے۔ ان دو آیاتوں میں بھی اہل کتاب کو مخاطب کر کے اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ان کو سمجھانے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کو کہا کہ جس چیز کو، جس کتاب کو تم حق مانتے ہو، یعنی تورات اور انجیل، تو تم اس کتاب کو بھی گویا نہیں مان رہے ہو، اس کا بھی تم نے انکار کر دیا۔ اور وہ کیسے ہوا کہ تم اگر تورات اور انجیل کو حق مانتے ہو تو اس کے اندر آنے والے سارے احکامات کو سچ ماننا پڑے گا، اس کے اندر دی گئی ساری ہدایتوں کو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور جب تم تورات اور انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو اسی کتاب میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہے، اور اس کے اندر صاف صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، کہاں آئیں گے، کہاں ہجرت کریں گے، ان کا قد کیسا ہوگا، ان کا رنگ کیسا ہوگا، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کا خاندان اور نسب کیسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے اور اس کو تم جانتے بھی ہو، تم نے پڑھا بھی ہے، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم تورات اور انجیل کو بھی نہیں مان رہے ہو، تم نے گویا اس کا بھی انکار کیا ہوا ہے اور کفر کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں ان کو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تم جس کتاب کو اللہ کی جانب سے حق ہونے کو مانتے ہو تو پھر
اس کتاب کے اندر آئے ہوئے احکامات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ حق اور باطل جب سامنے آ چکا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے اور تم نے اس کو خوب سمجھ بھی لیا، پھر بھی تم اس کو ملاتے ہو، ایک دوسرے کے اندر ملاتے ہو اور ملا کر جو ہے ایمان والوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ جب حق بات تمہارے سامنے آ چکی ہے تو پھر تمہیں اس حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یہ ان کے جو اسکیمیں اور ان کی جو پلاننگ مسلمانوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان سب کو کھول کھول کر بیان کیا کہ وہ اس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایسی اسکیمیں ہیں۔ اور یہ یہودیوں کی اسکیمیں اور پلاننگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہے اور آج تک بھی چل رہی ہے، کہ آج بھی یہودی وہ یہی چاہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کیا جاوے، اور اس کے لیے جو تدبیریں جو اسکیمیں وہ کر سکتے ہیں اور اس کو اختیار کر سکتے ہیں وہ اسکیمیں رکھتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ آگے ان کی ایک اور اسکیم اور ان کا طریقہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر تم دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائے۔ ایک پلاننگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی انہوں نے یہ بنائی، آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم جو ہے تھوڑے تھوڑے لوگ 10-15 آدمی روزانہ صبح میں جاوے اور مسلمان ہو جاوے اور پھر شام کو واپس یہودی بن جاوے۔ صبح میں تو مسلمان ہونے کا اعلان کرے کہ ہم جو ہے ایمان والے ہو گئے، ہم نے ایمان قبول کر لیا اور آخری کتاب کو بھی مان لیا، آخری نبی کو بھی مان لیا، لیکن شام کو جو ہے ہم پھر یہودی ہونے کا اعلان کرے کہ ہم تو اسلام سے پھر گئے اور ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور یہودی واپس بن گئے۔ اور یہ پلاننگ انہوں نے اس لیے کی تاکہ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ یہ یہودی لوگ اہل کتاب ہے، ان کے پاس آسمانی پہلی کتابیں بھی ہے، ان کتابوں کو دیکھ کر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ مذہب تو صحیح نہیں ہے، یا جس طرح یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اس طرح تو یہاں دیکھنے کو نہیں ملا، تو یہ واپس انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور واپس یہودیت اختیار کر لی۔ تو یہ چیز دیکھ کر وہ نئے مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں گے، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ہمارے گھر والا یا ہمارے خاندان کا کوئی چیز خرید کر لایا، دوسرا آدمی بھی اس کو دیکھ کر لایا کہ یہ اس نے لی اچھی ہوگی، وہ بھی لے کر آ گیا، پھر دیکھا کہ اس آدمی نے وہ چیز واپس کر دی، دوسرے نے بھی خریدی تھی اس نے بھی واپس کر دی،
तीसरे और चौथे ने भी जब देखा कि इन लोगों ने वापस कर दी, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो जिन लोगों ने वापस कर दी तो वो भी वापस कर देता है। तो ये एक दो का वापस करना और उसको देख देख कर दूसरों का भी वापस करना, उसकी वजह ये होती है कि बाद में जो रिटर्न देने वाले हैं उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि इसमें क्या ख़राबी है, क्या प्रॉब्लम है, बल्कि ये तो देखते हैं कि उसने वापस किया, उसने भी वापस किया, तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो सब वापस कर लें, वरना काहे को वापस करें। तो ये इरादे यहूदियों के भी थे कि जब नए मुसलमान देखेंगे कि ये यहूदी जो अहले किताब है इनके पास जो है आसमानी किताबें हैं और आसमानी किताबों का इल्म है, तो इन्होंने अपनी किताब को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन फिर शाम को जब वापस यहूदी बन गए तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, जब जाकर देखा तो जो इस्लाम समझा था जिसको वो ऐसा नहीं मिला, इस वजह से उन लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ये स्कीम उनकी ऐसी थी कि रोज़ाना 10-15 आदमी सुबह मुसलमान होवे और शाम को फिर यहूदी बन जावे, दूसरे दिन दूसरे 10-15 मुसलमान होवे फिर शाम को यहूदी बन जावे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान के मुसलमानों को इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो एक मर्तबा ईमान में पक्का दाखिल हो गया था वो ईमान से वापस नहीं निकला। उसकी मिसाल इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक जमात है, एक कमेटी है, तो जमात की कमेटी के अंदर एक आदमी मेंबर बना। जब उसने देखा कि ये कमेटी बहुत काम कर रही है तो मुझे भी इसका मेंबर बनना चाहिए ताकि जो है इनका हाथ बटाऊं और मैं भी कुछ काम करूं। लेकिन कमेटी में दाखिल होने के बाद जब वो इस्तीफ़ा दे देवे तो लोग उसको पूछने के लिए आते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, तुम काम करने वाले थे, कमेटी में दाखिल हुए और तुमने इस्तीफ़ा दे दिया। तो वो यूँ बताएगा कि भाई मैं कमेटी में गया था तो मैंने देखा कि वहाँ तो ज़ाहिर में तो सब ऐसा लग रहा था कि बहुत काम कर रहे, लेकिन अंदर से सब घोटाले, इसलिए मैं जो है इस कमेटी से छूटा हो गया और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, राजीनामा रख दिया। तो ये स्कीम यहूदियों की थी कि वो यूँ सोच रहे थे कि हम इस तरह सुबह में मुसलमान होंगे और शाम को फिर यहूदी बन जाएंगे, सुबह में मुसलमान दूसरे होंगे और फिर यहूदी बन जाएंगे। तो जो है ये नए नए मुसलमान जिनके पास अभी कुछ इल्म नहीं है वो हमको देखकर जो है अपने इस्लाम को छोड़ देंगे, ये उनकी प्लानिंग थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी उसी स्कीम को इस आयत में बयान फरमाया। दूसरा कभी इस तरह भी होता था कि वो लोग जासूसी करने के लिए मजलिस में आते थे, जिसको आगे के आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उनकी स्कीम ये होती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे और उनकी बातें सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं और वहाँ जाकर जासूसी करे। तो अब होता ये कि कोई मुसलमान उनको पकड़ लेता कि भाई तुम तो यहूदी हो और कहाँ यहाँ मजलिस में आए, तो वो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करे। ये उनकी प्लानिंग और स्कीम होती कि अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर दे कि मैं तो मुसलमान हो गया, और फिर अपने इस्लाम को ज़ाहिर करने के लिए, अपने इस्लाम को जताने के लिए कभी कभी वो तौरात की वो बातें सुनाते थे जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ बयान की गई। अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करने के लिए कोई दलील पेश करनी पड़ती है, कभी लोगों को बताना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि भाई मैं मुसलमान हो गया। जैसे कोई आदमी कुछ काम ना करता हो बल्कि उसको अपना नाम कमाना हो तो वो थोड़ा काम करके भी उसका शो करता है ज़्यादा, उसको कहना पड़ता है कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। हालांकि काम करने वाला आदमी अपने काम को शो नहीं करता बल्कि उसका काम खुद बतलाता है कि ये कोई काम कर रहा है। लेकिन जो काम करने वाले नहीं होते बल्कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ज़ाहिर करना होता है तो वो थोड़ा काम करके उसको शो करते हैं कि देखो ये मैंने किया, ये मैंने किया, सबके सामने कहना पड़ता है। जिसको फ़ारसी का शायर यूँ कहता है कि इत्र आ बाशद के खुद बुगोयत न कि अत्तार बुगोयत। असल इत्र तो अत्तर तो वो है कि ख़ुद इत्र कहे कि मैं इत्र हूँ,
یعنی اس کو لگانے کے بعد خوشبو آوے، خود وہ کہے کہ میں عطر ہوں، نہ یہ کہ بیچنے والا کہے کہ دیکھو یہ عطر ہے، یہ خوشبو ہے، یہ عطر ہے۔ تو عطر آ باشد کہ خود بگوید، خود کہے کہ میں عطر ہوں، نہ کہ عطار بگوید۔ تو کام کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کا کام خود بتلاتا ہے کہ وہ کچھ کام کر رہا ہے، اس کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہودیوں نے چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کچھ وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات اور انجیل میں ہوتی، وہ کچھ باتیں بتلاتے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دیکھو پہلے کی کتاب میں تورات میں یوں ہے اور ایسا ہے ایسا ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ اسکیم بھی نہیں چل رہی ہے تو ان کے لیڈروں نے ان کو ڈانٹا کہ اگر تم اس طرح باتیں بتلاتے رہو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں جو اپنی کتاب میں ہیں وہ بتلاتے رہو گے تو قیامت کے دن یہی لوگ گواہی دیں گے اور یوں کہیں گے کہ یہ یہودی لوگ جانتے تھے اور نشانیاں بھی بتلاتے تھے لیکن پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے، تو یہ تو الٹا ہمارے خلاف جو ہے گواہی دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ ایسے کام نہ کیجئے بلکہ خاموشی سے جا کر جو ہے جاسوسی کرے۔ تو اللہ رب العزت اسی کو بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو۔ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اس میں اسی بات کو بیان فرمایا، پہلے بیان کیا کہ جو لوگ جاسوسی کے لیے جاتے تھے ان کو یوں ہدایت دی جاتی تھی ان کے بڑوں کی طرف سے کہ تم دل سے تو ان لوگوں کی بات ماننا جو تمہارے مذہب پر ہے، تمہارے دین پر ہے، وہاں صرف تمہیں جاسوسی کے لیے جانا ہے، معلومات حاصل کرنے جانا ہے، ورنہ زبان سے اگر تم کہو بھی تب بھی دل سے تو تمہارے لیڈر اور تمہارے مذہب کے جو بڑے ہیں انہی لوگوں کی بات ماننا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ ہدایت وہی اصل ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور یہ ہدایت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ اپنی ہدایت جس کو چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ سب کیوں کرتے ہیں، یہ یہودی لوگ اس طرح کرتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اس آیت میں دو چیزیں بیان فرمائی
کہ یہ ضد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب کیا ضد آ گئی؟ تو پہلی چیز بیان فرمائی کہ ان لوگوں کو یہ ضد ہے کہ ان کو وہ چیز جو ایک زمانے میں ملی ہوئی تھی، یعنی نبوت والی نعمتیں جو بنو اسرائیل میں نبی آتے تھے اور اللہ کی طرف سے کتابیں ان کو ملتی تھی، اللہ کی طرف سے احکامات ان کو ملتے تھے، تو یہ چیزیں جو ہم کو ملا کرتی تھی اب ہم سے چھین کر یہ دوسروں کو کیوں مل گئی؟ ایک یہ ضد۔ دوسری ضد کہ اللہ رب العزت کے آگے ہم سے زیادہ مسلمانوں کا مرتبہ کیوں ہو گیا کہ ان کو آسمانی کتاب دی گئی، ان کے اندر نبی آئے، تو ہم لوگوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا مرتبہ کیوں ہو گیا؟ ان دو وجہ سے وہ جو ہے ضد پر تھے اور ضد کی وجہ سے جو اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی ضد کا ذکر فرما کر آگے فرمایا کہ فضیلت تو جتنی بھی ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ رب العزت سے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، بلکہ اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کو یہ چیز عطا فرما دیوے۔ اور اللہ بڑی وسعت والے ہیں، علم والے ہیں، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتے ہیں اس کو منتخب کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ صفات بیان فرمائی، اور ان کی کچھ اسکیمیں اور کچھ پلاننگیں اور اس کا توڑ اللہ رب العزت آگے بیان فرما رہے، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، اپنی نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ جس سے تیرا غضب اترتا ہے۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی، قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔